بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام میں ہر طرح کی پاکی اور صفائی کا حکم ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں ظاہری پاکی اور صفائی کا حکم ہے، اسی طریقے سے باطنی پاکی اور صفائی کا بھی حکم ہے۔ ظاہری پاکی اور صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا بدن پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہوں، گھر پاک صاف ہو، اسی طریقے سے گلی محلہ بھی پاک صاف ہو، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، باطنی پاکی اور صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل دماغ گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے اسلام میں صفائی اور پاکی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو، جس طریقے سے ہمارا دین قربانی کا حکم کرتا ہے، اسی طریقے سے دین میں صفائی اور پاکی کا بھی حکم ہے کہ جب ہم جانور لائیں تو جانور کھانا بھی کھاتا ہے، پاخانہ پیشاب بھی کرتا ہے، تو وہ کھانا ادھر ادھر بھی گر جاتا ہے، تو ہم اس کی بھی صفائی کا دھیان رکھیں، وہاں پر صفائی کریں، اس جگہ کو ہم اچھی طریقے سے دھو دیں۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نالیوں کو اچھی طریقے سے صاف کر دیں تاکہ گندگی وہاں پر جمع نہ ہو۔ اسی طریقے سے دوستو، ہم قربانی کرنے کے بعد خون یا گندگی وہاں پر پڑے نہ رہنے دیں۔ اگر وہاں پر پڑا رہے گا تو اس سے بیماریاں ہو سکتی ہیں اور صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، ماحول بھی خراب ہوتا ہے، یعنی بدبو پھیلتی ہے۔ تو قربانی کرنے کے بعد ہم اس جگہ کو اچھی طریقے سے صاف کر دیں، اس جگہ کو اچھی طریقے سے ہم دھو دیں۔ جہاں پر خون بکھرا تھا اس کو دھونے کے بعد اب وہاں پر چونے کو بکھیر دیں، جس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہاں پر مکھیاں بھی نہیں آئے گی اور وہاں پر جراثیم بھی نہیں پھیلے گی۔ تو اس کا بھی ہم دھیان رکھیں، اور جہاں پر نگر نگم والے آتے ہیں وہاں پر جانور کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو ہم ایک کٹے میں بھریں، بھرنے کے بعد وہ ان کو دے دیں۔ اور جہاں پر نگر نگم والے نہیں آتے، جیسے گاؤں وغیرہ ہے، تو گاؤں میں ہم اچھی طریقے سے گڈھا کھودیں۔ گڈھا کھودنے کے بعد جو جانور کے اندر سے گندگی نکلی ہے اس کو دبا دیں، وہاں پر نمک ڈال دیں اور اس کو اچھی طریقے سے بند کر دیں۔ تو اس کا بھی ہم دھیان رکھیں تاکہ ماحول گندا نہ ہو، بدبو نہ پھیلے، جراثیم نہ پھیلے، جس سے ہم بیماریوں سے اور جراثیموں سے بچ جائیں۔ اس کا بھی دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے دوستو، ہم گوشت کو بھی وقفے وقفے سے کھائیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ کھا لیں اور جلدی جلدی کھانے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، ہم گوشت کو غریبوں میں بھی بانٹیں تاکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے دوستو، اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ چاہے عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو یا غم کا دن ہو، ہر حال میں ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم قربانی میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کب ہو گئی۔ تو ہم ان نمازوں کا بھی دھیان رکھیں، غمی میں، خوشی میں، ہر حال میں نمازوں کا ہم دھیان رکھیں۔ اور دوستو، پاکی اور صفائی کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ تو دوستو، راستے سے صرف مسلمان نہیں گزرتا بلکہ غیر مسلم بھی گزرتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی گزرتا ہے۔ تو دوستو، نبی ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی کام سے غیر مسلم کو، جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی اور نے بھی تکلیف دہ چیز ڈال رکھی ہے تو ہم اس کو وہاں سے ہٹا دیں۔ اسی طریقے سے دوستو، یہ بات سمجھیں کہ ہمارا راستے میں گاڑی کھڑی کرنا، راستے میں قربانی کا جانور کھڑا کرنا، یہ بھی کسی کے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی عمل راستے میں تکلیف کا سبب بالکل نہیں بننا چاہیے۔
اسی طریقے سے دوستو ایک حدیث ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جس سے میں نفع اٹھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، یعنی اس سے بھی آدمی کو بہت بڑا نفع حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار جھاڑ دیکھی، اس نے اسے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کو قبول کرا اور اللہ تعالی نے اسے بخش دیا۔ تو دوستو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا مسلمانوں کا مقصد ہے، اسی کی تعلیمات نبی نے ہمیں دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی دو چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ دو چیز کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ دو چیز کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں یا کسی سایہ دار چیز کے نیچے پاخانہ پیشاب کرنا، یعنی ہم خود بھی اس سے بچیں اور اپنے جانور کو بھی اس سے بچائیں۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو فوراً ہی اس جگہ کو صاف کریں اور اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھو دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے سامنے والے حصے کی صفائی رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو، یعنی یہود اپنے گھر کے سامنے والے حصے کی صفائی نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہود کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اپنے گھر کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنے گھر کے باہر والے حصے کی بھی صفائی کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں، گھر کے باہر والے حصے کی بھی ہم صفائی رکھیں۔ اور صفائی کس طریقے سے رکھیں کہ صفائی کرنے کے بعد ہم اس کوڑے کو پھینک دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے صفائی تو کر لیتے ہیں، لیکن صفائی کرنے کے بعد اپنے گھر کے سامنے کے کوڑے کو وہ دوسرے گھر کے کونے کے سامنے لگا دیتے ہیں، یا اپنے گھر کی نالی انہوں نے نکالی اور اس نالی کے کوڑے کو دوسرے گھر کے سامنے انہوں نے لگا دیا۔ تو دوستو یہ چیز بھی تکلیف کا دوسرے لوگوں کے سبب بنتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بقرعید پر ہم 11 مہینوں میں بھی صفائی کا، پاکی کا دھیان رکھیں، اور خاص طور سے بقرعید کے دنوں میں ہم خاص طور سے صفائی کا اور پاکی کا دھیان رکھیں، تاکہ دوسرے لوگ اعتراض نہ کریں کہ مسلمان اپنے فائدے کے لیے گوشت تو رکھ لیتے ہیں لیکن گندگی ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا دھیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جراثیم پھیلتی ہے اور بیماریاں آتی ہیں۔ تو ہم کوئی سا بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگ ہماری قربانی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔